سوال آتا ہے کیا گناہ گار اپنا کفارہ خود دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے، اس کی آنکھ اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، لہذا گنہ گار کا کس طرح کفارہ دے سکتا ہے؟ وہ انسان جس کے سنفل نیچر ہے، جس کے اندر گناہ بڑے زور کے ساتھ اثر کرتا ہے، وہ کس طرح اپنا کفارہ دے سکتا ہے؟ علاوہ ازیں انسان تو کمزور ہے، خدا زور آور ہے، وہ اس کے کفارے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یسوع ہی ہمارا کفارہ ہے۔ بیلوں اور بکروں اور مینڈوں کا لہو لوگ بہاتے رہے، موسیٰ کے دور میں قربانیاں دیتے رہے، موسیٰ کے دور میں شریعتوں کو پورا کرتے رہے، لیکن بیلوں اور بکروں کے خون سے کفارہ ناممکن تھا، ہو سکتا ہی نہ تھا۔ اس لیے خدا قدوس نے اپنے کلمے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنے اوپر گناہ اٹھا لے، تمام امتوں اور قوموں کے گناہ اپنے اوپر لے لے اور کفارہ دے، اور صلیب پر جان قربان کر کے جنت بری کے دروازے کھولے، انسان کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے۔ عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنی قربانی خود نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان اپنی قربانی خود نہیں دے سکتا۔ خدا نے آدم اور حوا کو جب ان سے گناہ ہو گیا اور وہ ننگے ہو گئے تو خدا نے انہیں کرتے پہنائے۔ آدم نے تو لنگیاں بنائی تھی، عارضی علاج کیا تھا، وہ پھر ننگا ہو جاتا تھا، پتوں کی، انجیر کے پتوں کی لنگیاں۔ لیکن خدا قدوس نے جانور ذبح کر کے کرتے بنائے اور چمڑے سے کرتے بنائے، دونوں کو پہنائے، یوں ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ یہ کفارے کی پیش نشانی ہے۔ یہ پیدائش 2 باب 21 آیت میں آپ کو ملے گا۔ حابل نے بھی خداوند کے حضور جو نذرانہ دیا، اس میں اس نے ایک برے کو ذبح کیا۔ پیدائش 4 باب اس کی 4 آیت، یہ عہد عتیق میں موسیٰ کی توریت میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ ابراہیم نے اسحاق کو قربان کیا موریا کے پہاڑ پر۔ پیدائش 22 باب، یہ پوری کہانی قلم بند ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ شاید اسحاق قربان نہ ہوا تھا، شاید کوئی اور اس کی جگہ قربان ہوا، لیکن بائبل جو تمام مذاہب کے آنے سے پہلے لکھی جا چکی تھی، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسحاق نہیں کوئی اور قربان ہوا، اس مذہب کے جنم سے پہلے بائبل لکھی جا چکی تھی اور کفارہ ہو چکا تھا صدیوں پہلے، لہذا بائبل نہ غلطی کر سکتی ہے، نہ خطا کر سکتی ہے، نہ کبھی ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ لہذا ابراہیم نے اسحاق کو قربان کیا، جو کہ اسحاق وعدے کا فرزند تھا، اسحاق ہی سے آگے نسلیں چلنی تھی، اسحاق ہی میں سے انبیاء اور بادشاہوں نے جنم لینا تھا۔ لہذا اسحاق کو وہ قربان کرنے کے لیے لے گیا موریا کے پہاڑ پر، اور یہ بھی یسوع مسیح کی موت کی نشانی ہے، پیشین گوئی ہے، ایک نبوت ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ موسیٰ کی توریت میں 5 بڑی قربانیوں کا ذکر ہے، سوختنی قربانی کا ذکر ہے، نظر کی قربانی کا ذکر ہے، سلامتی کے ذبیحوں کا ذکر ہے، خطا کی قربانی کا ذکر ہے، جرم کی قربانی کا ذکر ہے کہ لوگ یہ قربانیاں دیتے تھے خدا کی قربت حاصل کرنے کے۔ قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے نزدیکی حاصل کرنا، اور خدا کی بالخصوص نزدیکی حاصل کرنا۔ لیکن یہ قربانیاں اچھی تھیں لیکن ناکافی تھیں، یہ گناہ ڈھانپتی تھی، گناہ مٹاتی نہیں تھی۔ کفارہ جو لفظ ہے یہ کفر میں سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو کور کر دینا۔ اگر آپ کسی چیز کو کور کرتے ہیں، اس دیے ہوئے پردے کے نیچے اس چیز کا وجود تو موجود ہے، وہ دکھائی تو نہیں دے رہی، لیکن اس کا وجود اندر زندہ ہے۔ اسی طور سے بیلوں، بکروں، لہو اور مینڈوں کا جو لہو ہے وہ کور تو کرتا ہے لیکن ریموو نہیں کرتا، گناہ مٹاتا نہیں ہے، گناہ دور نہیں کرتا، صرف کور کرتا ہے۔ لہٰذا خدا قدوس نے اپنے ازلی منصوبے کے مطابق، ڈیوائن پلاننگ کے مطابق، اپنی ازلی جلالی قدوس مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے کلمے کو، المسیح کو زمین پر بھیجا، جس نے ہمارے پاپ، گناہ، بوجھ، لعن طعن، بیماریاں، کمزوریاں اپنی اوپر لے لیں اور صلیب پر اپنی جان قربان کر کے لہو بہا کر فدیہ دیا، کفارہ دیا ساری امتوں اور قوموں کے لیے۔ کوڑی کی مثال سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں
کوڑی جب شفا پاتا تھا تو موسیٰ کی شریعت کے مطابق وہ 2 پرندے لیتا تھا اور چلتے پانی کے قریب کنارے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور ایک پرندہ نیچے رکھ کر اوپر والے پرندے کو ذبح کرتا اور نیچے والے پرندے کو جس پر خون گرتا اس کو زندہ فضا میں چھوڑ دیتا۔ اوپر والا پرندہ جو ذبح ہوتا وہ یسوع مسیح کی موت کی طرف اشارہ ہے، اور نیچے والا پرندہ جو فضاؤں میں چھوڑ دیا جاتا وہ یسوع کے جی اٹھنے قیامت المسیح کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی یسوع المسیح کی موت کی پیشن گوئی ہے۔ اسرائیل قوم جب موسیٰ کی رہنمائی میں، خدا کے عظیم نبی کی رہنمائی میں جب وہ نکلتی ہے مصر میں سے، بنی اسرائیل قوم لاکھوں لاکھ لوگ نکلے، تو اس وقت بھی آفتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن رہائی نہیں ہوئی۔ یکے بعد دیگرے آفتیں نازل ہوئی ہیں، بلائیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیلی بند ہی تھے، مصر میں نکل نہ سکے۔ لیکن جب بیلوں بکروں مینڈوں کا لہو دروازوں پر لگایا گیا تو تب وہ نکل سکے مصر کی غلامی میں سے، فرعون کی غلامی میں سے۔ اور یوں یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے موسیٰ لیڈر اٹھا، المسیح بھی لیڈر اٹھا۔ موسیٰ کو خدا نے بھیجا، المسیح کو بھی خدا نے بھیجا۔ موسیٰ نے بیل و بکروں کے خون سے کفارے کا انتظام کر کے قوم کو باہر نکالا۔ المسیح نے اپنا ہی خون بہا کر کلوری پر اپنے پاک بدن میں سے پاک لہو کا ایک ایک قطرہ بہا کر اپنے خون کو، لہو کو بہا کر کفارہ دیا۔ اب یہ دیکھیے خدا کا کلام۔ اب بہت سے مذاہب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جی یسوع المسیح مصلوب نہیں ہوا، لیکن میں چند ایک آیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم جو دنیا اسلام، اہل اسلام کی الہامی کتاب ہے، اس میں سے چند آیات میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ آل عمران کی 47-48 آیت میں یہ لکھا ہے، اے عیسیٰ، دنیا میں تمہارے رہنے کی مدت پوری کر کے ہم تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے اور کافروں سے تم کو پاک کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران 47-48 آیت، یہ یسوع مسیح کی موت، اس کے جی اٹھنے کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ النساء اس کی 156 آیت، اور پھر اس کے ساتھ سورہ مریم کی 33ویں 34ویں ان آیات مبارکہ کو سنیے جو دنیا اسلام کی الہامی کتاب قرآن حکیم میں موجود ہے۔ وہاں یوں لکھا ہے، اور مجھ پر خدا کی امان جس دن میں پیدا ہوا، یہ یسوع مسیح کی ولادت کی طرف اشارہ ہے، اور جس دن میں مروں گا، یسوع مسیح کی موت، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا پایا جاؤں گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ المسیح کی پیدائش بھی ہوئی ہے، المسیح صلیب پر مرا بھی ہے، المسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا بھی ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 22ویں آیت میں کہا، پطرس رسول نے، خدا ایسا نہ ہو کہ تو صلیب پر مر جائے۔ تو یسوع مسیح نے پطرس رسول کو جھڑکا کہ نہیں، تو دور ہو ان باتوں سے، میں یروشلم میں جاؤں گا اور بزرگوں اور فقیوں کے ہاتھوں ظلم سہوں گا، دکھ سہوں گا، اور پھر اپنی جان کفارے کے لیے دے دوں گا، اور میں اپنی جان قربان کر کے کفارہ دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یسوع نے خود اعلان کیا۔ اب عزیزو، یسوع ہی ہے جو صلیب پر ہوا اور مر کر جی اٹھا، اور آج وہ زندہ ہے، اور اس نے تمام امتوں کا، قوموں کا کفارہ دیا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا قدوس ہے، انسان گنہگار ہے، اور اس گنہگار کو بچانے کے لیے پاک لہو کی ضرورت تھی، اور وہ صرف یسوع ہی کا پاک لہو ہے، کیونکہ اس کے اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں، اس کی گفتگو میں کوئی گناہ نہیں، اس کے کریکٹر میں کوئی گناہ نہیں، اس کے چال چلن میں کوئی گناہ نہیں، اس کے فرمودات میں، اس کے معجزات میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ لا خطا، بے عیب، خدا کا برہ، خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا میں سے نکلا، خدا نے اس کو بھیجا اور اس نے کفارہ دیا، تاکہ جو کوئی اس کفارے پر ایمان لاتا ہے بچ جائے، نجات پائے، تاریکیوں سے بچ جائے، ابلیس کے چنگل سے رہائی پائے، موت کی لعنت سے چھوٹ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، اور دوزخ کے عذاب سے بھی بچ جائے، اور آنے والے غضب سے بھی بچ جائے، نجات پا جائے۔ آؤ عزیزو، اس کفارے کو قبول کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کا جلال ظاہر کریں۔